أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. میں اللہ کی قسم تمہارے بتوں کا اڑاتا ہوں گا بعد اس کے جب تم پیٹ پھیرتے جاؤ گے. تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جا چکی، چاچا بھی جا چکا، بادشاہ بھی جا چکا، وزیر بھی جا چکے، وزیر بھی جا چکے، بڑے بڑے قاضی جا چکے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے. اب سنو، میں 36 بت ادھر اور 36 ادھر، بیچ میں بڑا بت تھا اور اس کی آنکھیں یاقوت کی تھی، اس کے سر میں سونے کا تاج تھا، اس کو کپڑے پہنائے ہوئے تھے، رات کی تاریکی میں یاقوت چمکتے تھے، روشنیوں کا بندوبست کیا ہوا تھا. اور یہاں تک کہ ان کے سامنے مٹھائیاں اور کھانے طرح طرح کے پھل رکھے ہوئے تھے. اور ان کا عقیدہ اور ذہن تھا کہ جب ہم عید سے واپس آئیں گے تو یہ متبرک ہو چکے ہوں گے، یہ متبرک ہو چکے ہوں گے، ان کے اندر برکتیں آ چکی ہوں گی خداؤں کی، تو لہٰذا ہم کھائیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے. اب ہمارے یہاں ایک ایسا لوگ پیدا ہو گیا ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی یہ ٹھیکہ اٹھا لیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو اچھے رستے سے روکنے کی کوشش کی. اب یہ دیکھو نمرودی قوم کا عمل وہ کیا کہتے ہیں، یہ فاتحہ پڑھنا، ختم دلانا، یہ تو ہندوؤں کی رسمیں ہیں، یہ تو کافروں اور مشرکوں کی رسمیں ہیں. میں کہتا ہوں یہ بات کرتے بھی شرم آنی چاہیے. مسلمان کے عمل کو ہندوؤں سے ملا رہے ہیں، مسلمان کے عمل کو مشرکوں اور کافروں سے ملا رہے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ختم درود فاتحہ یہ تو شرک و بدعت ہے. عقل پتہ نہیں غصہ بنا ہوا ہے عقل کے اندر، یا عقل کام ہی نہیں کرتی. آپ مشرک کہاں مسلمان کہاں. یاد رکھو، کھانا سے ایک مقام کے اوپر کھانا ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، دلیل دینے لگا ہوں. اور مسلم اور ابن ماجہ اور دیگر حدیث کتب کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں. کھانا ختم ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ ختم ہو گیا کھانا، آپ کیا کریں؟ فرمایا جس کے بعد جو کچھ ہے وہ دیا ہے. کسی سے آدھی سے تھوڑی سی کھجوریں نکلی، کسی سے پنیر نکلا، کسی سے کچھ روٹی کے ٹکڑے نکلے. کبھی بات لگا دسترخوان لگا دو، دسترخوان لگا دیا. حضور نے جو پڑھا اللہ کو جتنا منظور تھا وہ پڑھا، جتنا اللہ کو منظور تھا وہ پڑھا. اور پھر آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے اب کھانا شروع کرو. فرمایا پورا لشکر کھا گیا لیکن کھانا اتنے کا اترا تھا، کھانا اتنے کا. تو مجھے بتائیں کا فتویٰ کہاں جاتا ہے، کہاں جا کے لگے گا؟ نبی پاک میں لگے گا پہلے. تو یہ کیسے امتی ہے جو اپنے نبی کی مخالفت کرے؟ عقل نہیں آتی ہے ہمارے کو. ایک مقام اور تھا، فرمایا نبی پاک کے بیٹے حضرت ابراہیم جو ترکیہ ماریہ کے بدن سے پیدا ہوئے، فرمایا جب وہ فوت ہو گئے نبی پاک علیہ السلام آپ کے سامنے دودھ لایا گیا اور جب پردے لائے گئے، کھجورے لائے گئے. یقرأ ما شاء اللہ، حضور نے پڑھا جو اللہ کو منظور تھا. اور پھر دعائے خیر فرمائی، فرمایا یہ دے دو. اور ایک اور مقام پہ نبی پاک کے سامنے ایسی چیزیں لائی گئی جو اللہ کو منظور تھا، آپ نے پڑھا، دعا فرمائی، فرمایا یہ تقسیم کر دو، یہ تقسیم کر دو. یہ 3 روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. تو بتاؤ یہ عمل برا ہے یا اچھا ہے؟ وہ تو کرتے نہیں ہو، لوگوں کو بھی محروم کرنے کی کوشش ہے. تو میرے بھائیوں ان باتوں کو سمجھو، لڑنے لڑانے کی ضرورت نہیں ہے. بات مسئلہ سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ تھوڑا عمل میں آ جائے. تو یہاں نبی پاک نے فرمایا ہے، سنو اور غور کرو کہ میری امت گناہوں کی گناہوں کے مارنے کے قبروں میں جائے گی، جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو نیکیوں کے پہاڑ ان کے ساتھ چلیں گے. اب کریں گے این الحسنات کمثل الجبال، اللہ پروردگار کی نیکیوں کے پہاڑ کہاں سے آ گئے؟ فرمایا تمہارے غصہ نے تمہارے لیے دعائیں کی، احسان ثواب کی، قرآن پڑھ کے بخشا ہے، کلمہ شریف پڑھ کے بخشا ہے، درود پاک پڑھ کے بخشا ہے، نیک عمل کسی نے تمام کر کے بخشا ہے، کسی نے عمرہ کر کے بخشا ہے، کسی نے مسجد بنا کے بخشا ہے، کسی نے مدرسہ
नाम बताया। अब सुनो आगे, बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपने बुला लिया, फजालहुम जुज़ादन इल्ला कबीरन लहुम। फरमाया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ डाला, यहाँ जाके तमाम बुत तोड़ डाले, तो बड़ा था उसको छोड़ दिया। लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, और एक को जो सबका बड़ा था उसके ऊपर बुलाना, जैसे कोई मजदूर थका हुआ आता है ना मजदूरी करके, तो बुलाना फवाड़ा ये कई जाती है कई इधर नहर बोलते हैं, खाला बोलते हैं, तो कई अपने उधर आते फवाड़ा या बुलाना रख लिया, थके हुए आए और दूसरे लगता भी काम करके आ रहे, बड़े थका हुआ आदमी होता है, तो ये इशारा दे दिया कि ये जो बड़ा बैठा है ना ये बड़ा थक गया है, इसने सबकी जरूरत बना दी है, बैठा के काम दिया। यहाँ तक लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, जब लौटे तो हकीकत की तरफ इनकी तवज्जो मौसूल कराना चाहिए। ये तवज्जो करो, ये जिनकी तुम पूजा करते हो ये तो अपने आए हुई मुसीबत को टाल सकते हैं नहीं। अब जब वो वापस लौटे नमरूद उसके वज़ीर और सबसे पहले कहा वो खाने को तबर्रक मान चुके होंगे, हम उन खानों को जाके ना खाएंगे, बरकत हासिल करेंगे। आज जब आए तो यहाँ पर सही कुछ और बदला और टूटे हुए थे, गरारा बड़े के कंधे पे रखा हुआ था, एकदम उनके आसान खता हो गए। आलू मन वाला हादा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, पूछने लगे किसने हमारे खुदाओं के साथ ये माबूदों के साथ ये काम किया, यकीनन वो अलबत्ता जालिम है, जालिमों में से है। जालिम तो ये बदबख्त खुद थे। अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने खलीलुल्लाह को जालिम कहा, जबकि ये जालिम बदबख्त खुद ही थे। आपस में बातें होने लगी और आनन फानन ये खबर फैल गई पूरे इलाके के अंदर, बाबल के अंदर। क़ालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, कुछ बीच में बोले इन्होंने हज़रत इब्राहिम से बातें सुनी थी लोगों के खिलाफ, हमारा एक नौजवान है 15-16 साल का, वो मेरे खुदा की मुखालफत करता था, उसका नाम इब्राहीम है और शायद इब्राहीम ही ने ये काम किया हो। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो कि उसे बुला लाओ। अब आरुफा तो भी आला इब्न नास लअल्लहुम यशकुरून, बोले उसे लोगों के सामने लाओ शायद वो गवाही दे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो पहले इसी ख्याल में बैठे थे कोई मांगना वाले और ये मुझे बुलाए है, मुझे बुलाए दरबार के अंदर और बादशाह का तुमसे बात करे, तो बात करेगा तो फिर मैं उसे सुनाऊंगा। जैसे बाबा खानू से रजवी कहते थे ये बुलाए तो सबली के अंदर मुझे लाकिन तो पता जाएगा है इस्लाम क्या है, अकादीयत क्या है और दीन मुस्तफा के मुजाहिद और मुहाफिज़ों का मर्तबा और मकाम क्या है। तो हमेशा हक वाले इस तकद्दुर में रहते हैं, कोई मौका मिले ऐसा पूरी कौम जान ले कि इनकी हकीकतें क्या है, इनकी जुल्म क्या है और इनकी अंदर की गलास्तें और खवास्तें क्या है। यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ये आगे सिपाही आते आप दरबार में बुलाया, चलो बेखौफ चल पड़े। अब एक पुलिस वाला आ जाए तो खौफज़दा हो जाते हैं और खाके सब आगे बढ़ेगा क्या, तो अल्लाह वाले खौफज़दा नहीं होते। याद रखो तो पता है ये भी बनते हैं कि हिम्मत से क्या करना है तो रब से डरो है। बंदा बंदे को सब तक मार ही नहीं सकता जब तक अल्लाह महमद न पहुंचे। यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहुंचे और बेखौफ व खतर पूरा बड़ी ताकतें बड़े बड़े बादशाह नमरूद के बाज गुजार के खिराज देते थे। नमरूद से किसी को टक्कर लेने की जरूरत नहीं कि इतना बड़ा बादशाह था, पूरी हुए जमीन का बादशाह था, तो डरते थे लोग, बादशाह करते थे बड़े बड़े ताकतवर लोग, उनके दिलों में डर बैठे हुए थे। आप 16 साल का नौजवान है, बेखौफ वक्त चेहरे से नूर की गाड़ें निकल रही हैं और नमरूद के दरबार में पहुंचे और आपने कोई सजदा न किया नमरूद को, बिला खौफ उसके दरबार में पहुंचे और नमरूद ने
اس لیے بلایا تاکہ آپ کو ذلیل و رسوا کر دے، لیکن وہ خود ذلیل و رسوا ہو گئے۔ وہ چاہتا تھا کہ میرے دربار کی فضل کی حیبت اس نوجوان پہ پڑ جائے، شاید یہ کر جائے، لیکن آپ کی حیبت ان کے اوپر غالب رہی ہے۔ جس طرح فرعون نے چاہا موسیٰ علیہ السلام کو دربار میں بلا کے اپنی جرأت حیبت اس کے اوپر بٹھا دے اور انہیں رسوا کرے، اللہ نے فرعون کو رسوا کر دیا، ادھر نمرود کو رسوا کر دیا، تو اللہ والوں کو رسوا کرنے والے خود رسوا ہو جاتے، یہ یاد رکھنا۔ اور اللہ والے ہمیشہ ان کی عزت و عظمت قائم ہی رہتی ہے۔ آج ابراہیم دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کا ذکر آج ہزاروں سال ہو گیا ہے تو ہو رہا ہے۔ 1450 سال سے اللہ کے نبی کے امت کے علماء محدثین ممبروں پہ ابراہیم کی عظمت کے ترانے پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا حضرت ابراہیم فرمانے لگے قال من فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ کہا ابراہیم کیا تم نے یہ عمل کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ان سے کیوں نہیں پوچھ لیتے، اگر یہ بولتے ہیں تو جب آپ نے یہ کہا تو جتنے بڑے بڑے پادری تھے نا ان کو اپنی دوبار تعلیم بات ہوتی لگ رہا ہے، اور دیوتاؤں اور ان کے پجاریوں کو اپنی عزتیں ختم ہوتی ہوئی نظر آئی، ان کی چندے کی دیواریں گرتی ہوئی نظر آئی، نمرود کو اپنی ساکھ مٹتی ہوئی نظر آئی، اپنی عزت لٹتی ہوئی نظر آئی، اور وہ لاجواب ہو گیا، اس کے وزیر لاجواب ہو گئے ایک نوجوان کو۔ اور یاد رکھو بڑی پیاری بات ہے، سنو علی پاک کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ خاصیت عطا کی تھی، آپ کا مناظرہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ اللہ نے آپ کو علم مناظرہ کی قوت عطا کی ہوئی، مناظر، اور مناظر جو ہوتا ہے وہ ایسی دلیل لاتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ بولنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ اللہ نے ان کو علم مناظرہ عطا کیا۔ ہر نبی کو اللہ نے، ویسے تو نبی سر سے لے کے قوم تک کمال ہی کمال، برکت ہی برکت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ قوت عطا فرمائی، لوہا پکڑے تو ہاتھوں میں موم ہو جائے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم مناجات عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو روئے زمین کا بادشاہ بنا کے ہر چیز کی تصویر ان کے لیے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو جتنے نبی کو اللہ نے کمال عطا کیے وہ سارے کمال میرے مصطفیٰ کریم کو اللہ نے عطا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خاتون کی تعبیر کا علم کا عالم بنایا تھا اور بہترین تعبیر دیتے تھے، تو یاد رکھو فرمایا میرے نبی کو اللہ نے ہر نبی کا کمال عطا کیا، اس لیے ہر نبی نے آپ کو سلام پیش کیا۔ زوری صاحب اسی میں کہتے ہیں کہ بے ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، اور تاجدار
اور جو جھکاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن یہاں انہوں نے عاجزی کی وجہ سے نہیں جھکائے، شرمندگی کی وجہ سے لاجواب ہو گئے. اب ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا. اور لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، وہ بولے آپ کو پتا بھی ہے یہ بولتے نہیں، یہ کلام نہیں کر سکتے، ان کے اندر کوئی حس نہیں، کوئی نمو نہیں. آپ نے بتا قالا ولا تعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. فرمایا افسوس ہے ایسی بات کرتے ہو تم اللہ کے غیر کی جو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا. وہ فلت مجمع کا حضور نبی تو دیکھا اور کفر زور سے دعا دیکھا. تو یہ تنظیم تم نے بے وقت ہوا وہ کام کرو زور سے تمہارے اوپر ان حکموں پر جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو. افلا اللہ کی ضرورت کر رہی ہے. کوئی تو عمل ہوتی ہے تھوڑی ہوتی وہ بھی گئی. تو چاہیے تھا کہ اب قوم آپ کے امر حق کو ایسی دلیل لے آئے تھے قبول کر لیتے. لیکن ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں اس دور میں بھی تھی اب دور میں ہوتے ہیں یہ سچی بات کو قبول نہیں کرتے پھر الٹے پلان شروع ہو جاتے ہیں. اس نے جو ہماری بےزتی کر دی ہے یہ کر دیا ہے حق بات شریعت کا مسئلہ بیان کرنا چاہیے اس میں کوئی اپنی بےزتی نہ سمجھے اور اپنی حدت نہ سمجھے. کیوں؟ شریعت اور دین ایک ایسا مقام ہے اس میں سب کو ساتھ جھکا لینے چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے، اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. بات اہل علم امام اور محدثین مفسرین ایک نمازی کی وجہ سے ان کی چھٹی ہو جاتی ہے مسجد کی امام سے کیونکہ اس نے اپنے انا کا مسئلہ بنایا ہے. محلے والے کیا کہتے ہیں یار ہم نے تو یہی رہنا ہے بہت بھی ہے کہیں اور چلا جائے. بڑے بڑے اہل علم میں نام بھی لیتا ہوں باقی جیسی ہستیاں مہمان مسجد سے امامت سے نکال دیے گئے. تو یاد رکھو دین کو کبھی نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرو. ایک سیاسی تھے ان کو امامت پہ لگایا تھا مصر کے اندر ایران انہوں نے قضا کیا ہمارے لحاظ بات آئیے تو کرتا ہے اس لیے فرمایا کہ امام کی بد دعا سے بھی بچا کرو اہل اللہ کی بد دعا سے بچا کرو کرتے ہیں تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے کہ ان کو آنسو ان کی آنکھوں میں نہ لائے جائیں. تو ہمارے لحاظ نماز بڑی اچھی پڑھاتے تھے امامت کرتے تھے. تو ایک منافق نے حضرت مدینہ میں خط بھیجا قاصد بھیجا کہ یہ امامت سے ہی کرتے نماز سے ہی پڑھاتے ان کو معذور کر دیا جائے. تو آپ نے بندہ بھیجا جا کے پوچھو وہاں کے محلے والوں سے علاقے والوں کا نہیں ہمیں تو کوئی شکایت نہیں ہمارا امام اچھی نماز پڑھاتا ہے مسئلہ بھی صحیح بتاتا ہے. کہا ان کو پتہ ہی نہیں اور خبر مدینے میں پہنچ گئی ہے جبکہ وہ صحابی رسول معذور بھی کر دیے گئے. لیکن حضرت جریر بن عبداللہ جنہوں نے تفسیر لکھی ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے دعا کی یا اللہ میرے اندر کوئی مسئلہ بھی نہیں اور میں صحیح ادا کر رہا ہوں اور اس سے میرے اوپر الزام ناشی ہے. مولا میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس کی عمر طویل کر دے اس کی عمر لمبی کر دے اور یہاں تک اسے موت نہ آئے. کہتے ہیں اس شخص کی عمر طویل ہو گئی اتنی طویل ہو گئی اتنی بیماریاں اس کو لاحق ہو گئی وہ مرنے کی آرزو کرتا تھا لیکن موت نہیں آتی. بڑی ذلت اور رسوائی کی موت وہ مرا. تو اللہ تعالیٰ سے جو ٹکر لیتا ہے دینداروں سے یاد رکھو بدی دور میں اذیت اور تکلیف اور مسائل کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے لیکن یہ یاد رکھنا کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے ہمیشہ حق کی غالب رہتا ہے. تو اب انہوں نے حق کو قبول نہ کیا. جب نہ کیا تو نمرود کہنے لگا نمرود کے ساتھ اور بھی بولے جو سب سے پہلے بولنے والا تھا وہ کردی شخص تھا کرد قوم میں سے تھا. یہ ترکی جو ہے اس کے اندر کرد قوم کافی ہے عرب کے اندر کردی ہے. 2008 میں جب گیا تو ایک ہوٹل تھا اس کا نام بھی دار کردی تھا. تو کرد قوم سے فارس کا شخص رہنے والا اس نے مشورہ دیا اس کے ساتھ اور بھی بولے قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. بولے ان کو جلا ڈالو پسند
اس نے مشورہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا ڈالو، مشورہ دیا اس نے کس کے خلاف؟ نبی کے خلاف پورا مشورہ دیا۔ اللہ نے پکڑ کیا کی زمین کو حکم دیا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا، وہ زمین میں دستہ ہی چلا گیا، دستہ دستہ یہاں واصل پر جبل ہو۔ اب لکڑیاں اکٹھی ہونے لگی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، اور مشورہ دینا اور پھر لکڑیاں جمع کرنا۔ 40 دن تک لکڑیاں جمع ہوئی۔ بابل کے اسی شہر کے قریب ایک پہاڑ تھا جسے کہتے ہیں جبل کوسی۔ جبل کوسی کے قریب وہ لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ کتنی لکڑیاں جمع کی؟ 12 مربع میل تک، 12 مربع میل تک لکڑیاں ہی لکڑیاں جمع ہونے لگی۔ ایک شخص کو جلانے کے لیے لکڑیاں ہی کافی ہوتی ہیں، لیکن نمرود چاہتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو نمرود خدا کے خلاف تھا آج اس کا اثر دنیا دیکھ لے، اور آئندہ کوئی بھی نمرود کے خلاف اٹھنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اب لکڑیاں جمع ہونے لگی، عورتیں منتیں ماننے لگی، چرخہ کاٹ کے جو مسعود تیار کریں گے، دادا تیار کرے گی، وہ جتنے پیسے ملیں گے ہم لکڑیاں خرید کے جگہ میں ڈالیں گے۔ یہاں تک کہ 40 دن تک لکڑیاں جمع ہوتی رہی، اور جب لکڑیاں جمع ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑے مقام پہ طے کیا ہوا تھا، اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور گلے میں طوق تھے، اور عمر آپ کی کہتے ہیں کہ 17 سال تھی سو یا 18 سال عمر تھی، جوانی شروع ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی کو لوگوں نے قید کیا ہوا تھا، اب آگ جلا دی گئی۔ 12 مربع میل پہ آگ، اور اتنی آگ تھی کہاں اگر اوپر سے 1 میل کے فاصلے پہ بھی کوئی پرندہ اڑتا تو وہ بھی اس کی حرارت سے جل جاتا، اس قدر وہ آگ تھی۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عروج کیا کہ اب میں ڈالوں ابراہیم کو۔ اس کے بعد شیطان آیا، بڑا بزرگ تھا، کیونکہ اب آگ اتنی جلا بیٹھے تھے اس کے اندر ڈالنا بڑا مشکل تھا، تو کہا نمرود مجھے پتا چلا ہے کہ تو کوئی پریشان ہے کسی مسئلے کے بارے میں۔ کہا پریشان تو کون ہے؟ کہا میں پرانا خدمت گزار ہوں، پرانا خدمت گزار ہوں، اور میں جنگل میں رہتا ہوں، تیری دراز عمر کی دعا کرتا ہوں، بادشاہ کا ایمان بلند ہو، تو بڑا ہی اچھا بادشاہ ہے اور بڑا ہی منصف اور انصاف والا تھا۔ اس نے جو اس کو مکھن لگایا اور تعریفیں کی ہے تو نمرود بھولا نہ سمجھا، کہا کہ میں چاہتا ہوں تمہیں اس مسئلے میں پریشان ہو، مجھے پتہ ہے کیا مسئلہ ہے۔ کہا تم نے آگ میں ابراہیم کو ڈالنا ہے، پریشان ڈالو کیسے؟ تو شیطان نے جب مقبول کا مردود نہیں ہوا تھا، اس نے ایک آلہ دیکھا تھا جس کو کہتے ہیں میچھلی، گوبر بھی کہتے ہیں، تو اس کے اندر پتھر ڈالا جائے نا تو وہ دور تک جاتا ہے۔ اس نے خود نبی کے مخالف وہ میچھلی خود تیار کی شیطان نے کہ کسی طرح میں بھی مدد کروں تاکہ اللہ کے نبی کو جلا ڈالے، تو اس نے تیار کر کے لکڑیاں منگائی اور فوراً تیار ہو گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ نمرود جو ہے شاہی لباس پہن کے گھوڑے پہ سوار ہو کے 5000 اس کے سپاہی جن کے ہاتھوں میں ہندی تلواریں تھیں، بڑی چمکدار، وہ آگے دستا جا رہا تھا، اور ہزاروں خنجر کا کب دستے اس کے دائیں بائیں، آگے اس کے وزیر اور 70,000 سپاہی اس کے پیچھے، اور اب وہ میدان کی طرف چلا۔ اس کے لیے کالا قسم کا تخت بنایا ہوا تھا، وہاں بیٹھ کے اس نے سارا یہ نظارہ کرنا تھا۔ وہاں جا بیٹھا، اپنی جنیب میں حضرت ابراہیم کو ڈال دیا گیا۔ اب آگ جل رہی ہے، حضرت خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جانا ہے، اور جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا 17 یا 18 سال عمر تھی آپ کی، اور یہ شعبان کا مہینہ تھا، اور نمرود کی عمر اس وقت تقریباً 400 سال تھی۔ وہ عمر اس نے 800 سال پائی ہے، 400 سال تک تو اس مذہب کے سامنے درد ہی نہیں ہوا، اور جب آگ میں ڈالا پھر 400 سال تک اس کو جوتے پڑتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی زمین کے اندر ہے۔ اب جو کلام ہے وہ غور سے سنو اور توجہ کرو۔
فرمایا وہ مقام نبوت ہے، مقام خلیلیت ہے، بہت بڑا توکل اور بھروسہ ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اللہ بہادی حسبی من سوالی، وہ میرے حال سے بھی باخبر ہے، میرا سوال بھی جانتا ہے، الخلیل راد بحکم الجلیل، اگر خالق جلانا ہی چاہتا ہے، خالق جلانا ہی چاہتا ہے، جلیل جلانا ہی چاہتا ہے، تو خلیل بھی جلنے کے اوپر راضی ہے کہ جانتا